اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا واش بیسن پر، واش روم میں جو لگے ہوتے ہیں، ٹوائلٹس وغیرہ میں لگے ہوتے ہیں، کیا ان میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارا وضو ہو جاتا ہے؟ جائز ہوگا؟ تو واش بیسن پر چونکہ کھڑے ہو کر وضو کیا جاتا ہے، تو کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے وضو کرنے کا؟ مساجد میں جیسے جگہ بنی ہوتی ہیں کہ وہاں پر لوگ بیٹھ کر وضو کرتے ہیں، تو سنت طریقہ کیا ہے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر وضو کیا جائے۔ تو جو کولی کرتے وقت اپنے منہ کو قبلہ کی طرف نہ کیا جائے، جو پانی کولی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اپنا منہ تھوڑا سا دوسری طرف پھیر لیا جائے، کیونکہ قبلہ کی طرف تھوکنا یا کسی قسم کی بھی کلی کرنا یا منہ سے کوئی بھی چیز پھینکنا یہ درست عمل نہیں ہے، یہ گناہ کا عمل ہے۔ بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ اور اسی طرح پاخانہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پاخانہ کرنا یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے، یہ بھی گناہ کا عمل ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بھی واش روم کو اس طریقے سے بنائیں کہ آپ کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سخت گناہ ہے اور جائز نہیں ہے، اور یہ گناہ کا عمل ہے۔ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھو، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ بھی آپ نے اس چیز کا بھی بہت خاص دھیان رکھنا ہے، بہت گناہ کا عمل ہے۔ نبی پاک کے دور میں ایک انسان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا، حالانکہ جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے وہ امامت کرواتے تھے تو انہیں معافی تو مل گئی، انہوں نے معافی مانگی، اپنے گناہ کا ارتکاب کیا اور استغفار کیا، معافی تو انہیں مل گئی، لیکن وہ جو امام تھے انہیں اس عہدے سے فارغ کر دیا گیا صرف اس غلطی کی وجہ سے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو وضو کرتے ہوئے جو منہ میں آپ کلی کر رہے ہیں وہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیں اگر بیٹھ کر وضو کریں۔ تو چونکہ گھروں میں واش بیسن لگے ہوتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے لگوائیں کہ آپ کا جو منہ ہے آپ کلی کریں یا تھوکیں وہ قبلہ کی طرف نہ ہو، آپ اس کا رخ دوسری طرف کروا لیں۔ اکثر لوگ اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو واش بیسن میں وضو ہو جاتا ہے، جائز ہے، صرف خلاف سنت ہے۔ اب چونکہ رواج بن گیا ہے، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، سارے معاملات لوگوں کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو وضو بالکل ہو جائے گا۔ لیکن کوشش کی جائے کہ اگر واش بیسن ایسی واش روم کے اندر لگا ہوا ہے، باتھ روم کے ساتھ ہے، تو پھر نجاست کا ڈر ہوتا ہے۔ بے شک آپ صاف کریں، لیکن ہے تو وہ باتھ روم ہی، اگر گندا پانی آپ کے کپڑوں پر لگ گیا، اگر گرتے ہوئے کچھ بھی چیز چھینٹا وغیرہ بھی آپ کے کپڑوں پر پڑ گیا، بعد وقت پتہ بھی نہیں چلتا، تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ کپڑے ناپاک ہوئے تو نماز بھی ان کپڑوں میں پھر نہیں ہوتی، کپڑے بدلنے پڑتے ہیں۔ تو احتیاط کی جائے۔ اور جو وضو کیا جاتا ہے تو چونکہ وہ نل جو ہے تھوڑے اونچے لگے ہوتے ہیں، پانی گر رہا ہوتا ہے، آپ ہاتھ دھوتے ہوئے، بازو دھوتے، چہرہ دھوتے ہوئے، وہ جو پانی جو استعمال شدہ پانی ہے نیچے سے اگر چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر پڑ رہی ہیں تو کوشش کی جائے کہ نہ پڑیں۔ لیکن اگر پڑ رہی ہیں تو اگر پڑ گئی ہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ استعمال شدہ جو پانی ہے وضو کا وہ کوشش کی جائے کہ آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے۔ اس طرح پھر یہ درست عمل نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو نماز تو ہو جائے گی، لیکن کوشش کی جائے کہ ایسے استعمال شدہ پانی سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کے باقی اعضاء کو بچایا جائے۔ اور اسی طرح وضو کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ باہر کسی جگہ پر آپ ایسی جگہ سیکھ لگوائیں کہ باتھ روم وغیرہ نہ ہو، اور جس سے آپ کے کپڑوں کو نجاست لگنے کی بھی کوئی خدشہ نہ ہو۔ اگر جگہ ہو گھر میں، گھر اگر کھلا ہو تو واش بیسن ایسی جگہ پر ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کی نجاست وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اور آسانی کے ساتھ آپ وضو کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔